کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور آپ بھی نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ جو بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو بالکل آپ بھیج سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایس ایم ایس کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف. میرا نام زاہد خان ہے، میں فرانس سے حاضر ہوا، 12 ماہ کے سفر میں ہوں. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی شخص نے کچھ اس طرح کے جملے یا الفاظ بول دیے ہیں، اس پر ہمیں غصہ آ گیا تو اس غصے پر کیسے قابو کیا جائے؟ جی، سخت جملے بولیں اور غصے پر قابو پانے کا بھی کوئی اس کے بھی کوئی احکامات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انسان کی ایک فطرت میں ایک چیز ہے کہ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کو اس پر ایک غصہ آنے لگتا ہے اور اسی طرح چہرے پر خون کی نسیں وہ ابھرنے لگتی ہیں، چہرہ جو ہے وہ سرخی مائل ہونے لگتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ انسان کے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ مکمل طور پہ سمجھ بوجھ کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی رد عمل ظاہر کرنا ہے، تو اس میں آدمی سے مسٹیک ہو سکتی ہے. اور چونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو یہی چیز ہے کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو آدمی بھی بڑا ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے گویا کان سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، مزاج ٹھیک ہے. تو یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں آدمی کوئی ایسا غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے. اور جب آدمی غصے میں ہوتا ہے بمقابل نارمل کنڈیشن کے، تو شیطان کا ہتھ کنڈا جلدی بن جاتا ہے. شیطان اس کو بہت جلدی جس طرح چاہتا ہے یوز کر لیتا ہے. تو ہمیں احادیث مبارکہ میں اس طرح کے معاملات میں جب آدمی گرفتار ہو جائے کہ غصے کی کیفیت ہے، تو ہمیں غصہ ٹھنڈا کرنے کے مختلف طریقے احادیث کریمہ میں بتائے گئے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہیں تو اپنے غصے کو کنٹرول کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس بیٹھ جائیں. تو بیٹھنے سے ایک فرق پڑے گا، چونکہ کھڑے ہو کر رد عمل اقدام کرنا آسان ہوتا ہے بمقابل بیٹھنے کے. تو ہم نے اپنے آپ کو بٹھا لیا. بیٹھ کر بھی غصہ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو لیٹ جائیں، چت لیٹ جائیں، تو زمین پر لیٹ جائیں. تو اس سے کیا ہوگا، زمین کے اندر عاجزی ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، زمین جو ہے وہ مٹی، اور مٹی کی فطرت میں ٹھنڈک ہے. تو آدمی یوں زمین پر جب لیٹ جاتا ہے تو زمین کی ٹھنڈک اس کے جسم پر جب پڑتی ہے تو غصے کی کیفیت میں وہاں پر بھی فرق پڑتا ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب غصہ اس طرح کے کسی عمل سے پھر بھی کم نہیں ہو رہا تو پھر ایسی صورت میں آدمی وضو کر لے. تو وضو کرنا، چونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو
چونکہ شیطان نے اندرونی طور پر ایک غصے کے ذریعے سے ایک اندر آگ بھڑکا دی ہے اور انتقام لینے کے جذبات بھڑک رہے ہیں، تو وضو کرنے کی برکت سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آدمی کا غصہ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ ظاہری معاملات۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ویسے غور کرنا چاہیے کہ انتقام، غصے میں کیا ہوتا ہے؟ انتقام لینا۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے ہاتھ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، کسی جارحانہ آلات کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے بھی کوئی ایسے نازیبہ جملے بولے جا سکتے ہیں اگلے شخص کی کارروائی کے بعد کہ جو اس کے دل میں بھی ایک مزید نفرت بھڑکا سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو اپنے بارے میں کہ اس آدمی نے آپ کو غصہ دلایا اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو معاف کرنے کی جو فضیلتیں ہیں ان کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ جب آدمی کسی نے آپ کو ستایا، اذیت پہنچائی اور اس کو بندہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس طرح ذہن بنائے گا، تو اس کے اندر خود بخود غصہ ختم ہونے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو اس وقت جو ری ایکشن کا تقاضا تھا کہ غصے میں اب کچھ کرنا ہے، آپ اس کے مد مقابل اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے معاف کرنے کا ذہن بنا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت کریمہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ماشاءاللہ، کہ جو غصہ پینے والے لوگ ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں، ان کا ذکر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو غصہ پینا یہ ایک نیک لوگوں کا وصف ہے، لوگوں سے درگزر کرنا یہ نیک صالحین کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس طرف توجہ دیں۔ پھر ایک چیز یہ کہ بتقاضا بشریت میں بھی ایک گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوں، یہ سوچیں کہ بتقاضا بشریت مجھ سے بھی خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درگزر فرما رہا ہے، میری خطاؤں پر فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، مجھے معاف کیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر گناہوں کو تو معافی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب میری اتنی برائیوں کے پیش نظر مجھ سے درگزر فرما رہا ہے، تو میں نے یہ معاف کرنے کا وصف اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے، غصہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بھی ہے ادفع باللتی یا احسن، کہ اس طریقہ کار کو اپناؤ کہ جو اچھا طریقہ ہے۔ تو اب اچھا طریقہ یعنی برائی کا بدلہ برائی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ اگر ہم اچھائی سے دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے شخص کے دل میں بھی جو ایک نفرت تھی، جس نفرت نے اسے ہمارے خلاف کیا تھا اور ہمارا رد عمل اس کے بالکل برعکس ہوگا، ہم معافی درگزر سے کام لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح درگزر کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی کے بجائے اچھائی سے دینے والوں کا نتیجہ یہ بیان فرمایا گیا کأنہ ولی حمیم۔ تو اس معافی کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ جو کل تک دشمن تھا آپ کے اچھے رویے سے، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو اس لیے معافی کو اپنانا چاہیے، ہر موقع پر بدلہ لینا یہ بعض لوگوں کی نیچر میں شامل ہے کہ اس نے کوئی بات کہی اس کو فوراً رپلائی کر دیا، اس نے کوئی کام آپ کے خلاف مزاج کے خلاف کیا ادھر اس کو ٹوک دیا، یعنی بدلہ لینا، انتقام لینا جن لوگوں کا فطرت میں گویا انہوں نے اپنا شامل کر لیا ہے کہ میں نے ہر موقع پہ بدلہ لینا ہے، میں کمزور نہیں ہوں، میں کسی سے یا غصہ ہی دکھانا ہے ہر موقع پر۔ ہاں، اچھا کچھ کو جان بوجھ کے شاید مشہور ہی اس لیے کر دیا تھا نا کہ ان کو غصہ، ان کو زیادہ بہت غصیلا آدمی ہے، اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ پھر شاید مجبوراً بھی اس کو ایسا نہیں ہو کہ میں اپنی طبیعت پر اور لوگوں کے کمنٹس پر صادق آنے کے لیے تو میں ایسا کر کے دکھاؤں، اور پھر نتائج کتنے الٹے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ غصے کی وجہ سے جہاں لوگوں کے کئی نقصانات بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے، نوکری سے گیا، کاروبار سے اپنے کسٹمرز کے ساتھ ایسے انداز اختیار کیا کہ وہ تو زندگی بھر اس کی شاید دکان پہ کبھی قدم ہی نہ رکھے۔ اچھا پھر گھریلو زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جمیل صاحب یہی غصہ میاں بیوی میں دراڑ پیدا کرنے کی
ایک کتنا کردار یہ غصے کے پیچھے ہی ہوتا ہے اس کے، کہ جس کی وجہ سے پھر کئی لوگ بعد میں روتے ہوئے یہی کہتے ہیں نا، غصہ تھا، بہت زیادہ غصہ تھا، آپ نہیں جانتے ہمیں کتنا غصہ آتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو یعنی برداشت کرتے کرتے 10 سال گزار دیے. 10 سال گزار دی. اگر طلاق دینی ہوتی تو میں اس وقت دے دیتا. ابھی اچانک یہ غصہ آ گیا تو یہ ہو گیا، تو یہ گھر کتنے ٹوٹتے ہیں غصے کی وجہ سے. شیطان کی خوشی، یعنی شیطان کے لیے آدمی کو یوں سمجھیں کہ فٹ بال بنانے کا موقع، کہ جہاں چاہے کک مار دے، فٹ بال جس طرح جاتی رہتی ہے، تو آدمی شیطان کے آگے اس کنڈیشن میں بے بسی کی حالت میں گویا اس وقت آ جاتا ہے جب آدمی شدید ترین غصے میں ہوتا ہے. تو غصے پہ کنٹرول پائے، اور اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج. تو اس رسالے کا بھی مطالعہ کریں گے. اس میں بزرگان دین کے بڑے شاندار قسم کے واقعات ہیں، تو ان واقعات کی روشنی میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس طرح کے واقعات ہماری لائف میں بھی اکثر آئے ہوں گے اور آئندہ بھی آ سکتے ہیں. تو ایسے مواقع پر ہمارے بزرگان دین کا کیا رد عمل ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرتے تھے. اس معافی کی برکت سے سامنے والا شخص وہ اپنی دشمنی کو دوستی میں اور محبت میں تبدیل کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصے کے مضر اثرات سے محفوظ فرمائے. باقی یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے، غصہ حرام ہے. غصہ حرام ہے یہ کہہ کر پھر آدمی کسی کو غصے کے کنٹرول کرنے کا درس دے رہا ہو تو بھائی غصہ حرام ہے، غصہ مت کرو. تو غصہ حرام ہے یہ جملہ ہی غلط ہے. بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ جب تک غصہ نہیں کریں گے شرعی اعتبار سے وہ احکامات آپ پورے طور پہ ادا بھی نہیں کر پائیں گے. اب بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اب اس بچے پر نماز 7 سال کا ہوا، نماز کی ترغیب دلائی، 10 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، 11 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کیا اس کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے نماز پڑھوائیں گے؟ کچھ معاملات میں آپ کو سختی کرنی پڑے گی. اسی طرح مجرموں کے ساتھ جو حکمران طبقہ انصاف دلانے کے لیے کیا ان سے پیار محبت کے ساتھ ڈیل کی جائے گی؟ مجرموں کے ساتھ اس طریقے کار سے نمٹا جائے گا. بعض مواقع پہ کوڑے لگتے ہیں تو کوڑے کیا پیار محبت سے اس پہ مارے جائیں گے؟ ان میں سزا کا جو طریقہ کار شریعت نے رکھا ہے اس کا جو شرعی تقاضا ہے اس کے مطابق غصے کا اظہار ہوگا، اس گناہ سے نفرت کا اظہار ہوگا. یعنی کچھ ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ جہاں یہ ایک تقاضا بھی بنتا ہے، لیکن اب جو ہم نے پہلی گفتگو کی ہے ایک عام نارمل گھر فیملی کو چلانے کے لیے اور معاشرے کے اندر ایک ماحول کیسا ہونا چاہیے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیم ہے کہ جو جسے پہلوان کہا کہ پہلوان وہ تو نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے اور گرا دے، وہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے. اور ایسے موقع پر کہ جب عموماً انتقام کی ایک آگ بھڑک رہی ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یقیناً کئی گھرانے اس وجہ سے بچ جاتے ہیں اور ان کے ہاں بڑی بڑی لڑائی ایک کی خاموشی کی وجہ سے وہ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا تھا، لیکن چند سیکنڈ ہی گویا کہ خاموش ہوئے تو اس کے بعد رزلٹ کچھ اور آ گیا. اچھا پھر اگر تھوڑی سی خاموشی ہوگی نا تو بولنے کو وہ خود ہی کہ اب خاموش ہو ہی گیا نا، جواب تو اس وقت فل اسٹاپ ہو گیا. ہاں اب وہ ٹھنڈے ہوئے پھر اور آگے کیا بات چلائیں، کس طرح جھگڑے کو دوبارہ آغاز کریں، تو تھوڑا یہ اس سے فرق پڑتا ہے. تو اس لیے جب کبھی جھگڑا ہو تو عمومی طور پہ اگر 2 فرد ہیں یا میاں بیوی ہیں، 2 دوست ہیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک سائڈ سے اگر خاموشی اختیار کر لی جائے گی تو اس سے کافی حد تک معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اگر 2 برتن ہوں، دونوں اسٹیل کے ہوں، لوہے کے ہوں، ان دونوں کو اگر ایک دوسرے ٹکراتے رہیں گے تو شور بھی ہوگا. اچھا اس کے مقابلے میں ایک برتن اگر ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ فوم ہو اور ایک برتن فوم پہ مارا جائے تو آواز ہی نہیں آئے گی. تو اس طرح اگر ایک آدمی دوسرے کو جواب دیتا رہے گا، دوسرا پہلے کو جواب دیتا رہے گا تو یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے بعض اوقات بہت سنگین نتائج کا سامنا دکھاتے ہیں. تو اس کے بجائے ایک فریق اگر خاموش ہو جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، یہ بھی ایک حل ہے کہ اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائے. اگر گھر میں لگتا ہے کہ دوسرے کمرے میں بھی آ کر جھگڑا ہو سکتا ہے تو پھر ایک فریق وہ باہر چلے جائے. مثال کے طور پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایسے موقع پر مشورہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ
کچھ دیر کے لیے اپنے گھر سے باہر چلے جائیں، کچھ دوستوں میں بیٹھے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی اچھے اور سنجیدہ دوست ہوں گے جو اس کے غصے کو انشاءاللہ ٹھنڈا بھی کر دیں گے۔ ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے سوال ہے میرا کہ بندہ با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور اس کی 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں، 1 رکعت اس کو مل جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو 3 رکعتیں وہ تو دیر وہ خاموش رہ گئے، یعنی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ جی، نارمل تیسری اور چوتھی رکعت میں چونکہ اس طرح کے احکامات کہ اس میں خاموشی بھی اختیار کر لی اور یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ رکا رہا، تو جو فرض ہو جانا ہے وہ ادائیگی ہو جائے گی، تو یہ کیا مسبوق کے لیے بھی جس کی کوئی رکعتیں رہ جائیں اس کے لیے بھی ہے؟ جس کی 3 رکعتیں رہ گئی، مثال کے طور پہ شاید 4 رکعت والی نماز، جی ایسے 3 رکعتیں جس کی رہ گئی ہیں، تو ان 3 رکعت میں سے اس نے امام کے ساتھ ابھی 1 رکعت پڑھی ہے اور وہ تعداد کے اعتبار سے چوتھی رکعت تھی۔ اب اس کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں، پہلی چھوٹی ہے، دوسری چھوٹی ہے اور تیسری رکعت چھوٹی ہے، تو جو اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کی صورت میں یہ گویا اپنی پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں۔ تو جب پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ ثنا سبحانک اللہم سبحانک اللہم یہ ثنا پڑھی جائے گی، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، آمین، پھر اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود کر لیں گے۔ تو جو پہلی رکعت کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ ملانی ہوگی، خاموش رہ کر قیام کر کے رکوع میں چلے جانا، اس سے آپ کا قرات کا فرض رہ جائے گا اور قرات کا فرض رہنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، 1 رکعت آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لی تو یہ تعداد کے اعتبار سے 2 رکعتیں ہو گئیں اور دوسری رکعت پہ بیٹھنا واجب ہوتا ہے، اس لیے آپ ہر 2 رکعت پورا ہونے پہ قعدہ کریں گے، تو 2 رکعت پوری ہو چکی ہیں، قعدہ کریں، اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجود کریں گے۔ ابھی آپ کی یہ تعداد کے اعتبار سے تیسری رکعت ہو گئی۔ تیسری رکعت میں رکوع سجود کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کی تعداد کے اعتبار سے اب چوتھی رکعت ادا ہو رہی ہے، اور یہ چوتھی رکعت دراصل آپ اپنی چھوٹی ہوئی 3 رکعتوں میں سے تیسری پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ سورت بھی ملا لیں، تو اس طرح آپ نماز کمپلیٹ کریں گے۔ یہ کہنا کہ مسبوق جس کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں تو وہ امام کے بعد جب اپنی رکعتیں ادا کرے گا تو خاموش طریقے سے پڑھے گا، یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسبوق کو اپنی تمام تر رکعتوں میں تلاوت کرنی ہے، جہاں تلاوت کرنا واجب ہے، فرض ہے، وہاں تلاوت کرنی ہوگی، اور جہاں پہ شریعت نے تلاوت واجب نہیں رکھی جیسے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو مسبوق بھی اگر اپنی تیسری چوتھی رکعت وہ ادا کر رہا ہوگا تو وہاں پر وہ چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورت بھی ملا سکتا ہے، 3 مرتبہ تسبیحات بھی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک، مزید تو والد صاحب نے دیکھا 2003 میں جب ہوا تو جو والد صاحب کا گھر تھا وہ گراؤنڈ پلس 1 بنا ہوا تھا۔ 2007 میں میں نے ایک اور پوشن بنایا اوپر، اور پھر شادی کے بعد 4 سال میں وہاں رہا ہوں۔ سوال آپ کی خدمت اقدس میں یہ ہے کہ جو پوشن میں نے بنایا تو اس پوشن میں جو پیسے خرچ ہوئے اس زمانے میں 2007 میں، اس کے حساب سے میں وہ پیسے الگ لے سکتا ہوں یا صرف جو گھر بکے گا اس میں سے میرا شرعی حق ہے؟ تو اس متعلق مجھے ذرا گائیڈ لائن دے دیں، بہت شکریہ۔ صحیح جمیل صاحب، یہ کئی فیملیز کا یہ والے مسائل تو عام طور پہ ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ گھر کے اندر تعمیرات کا سلسلہ وہ کروا دیتے ہیں۔ بیٹا کچھ اپنی رہائش کے لیے بھی ایک پورشن بنا لیتا ہے، لیکن جب کبھی آگے وراثت کی تقسیم کاری ہو تو پھر یہ مسائل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا حال ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ صورتیں بنتی ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں کہ والد صاحب اور بیٹے کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے اس طرح کے معاملے میں، کہ والد صاحب کی جگہ پر بیٹا کچھ چھت اوپر والی منزل بنا کر اوپر 2-1 کمرے ڈال لیتا ہے اپنے رہائش کے لیے، یا اوپر والا فلور پورا تیار کر لیتا ہے، تو والد صاحب کے ساتھ اس کی کیا ڈیل ہوئی ہے، یہ اہم ترین چیز ہے۔ تو اگر والد صاحب کے ساتھ اس کی یہ ڈیل ہوئی ہے، جیسے ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اس اوپر والے پورشن کے تعمیر ہونے میں مثال کے طور پہ 15 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، تو والد صاحب کے پاس وہ اخراجات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ
ایسا کریں کہ یہ 15 لاکھ روپے آپ اس پہ خرچ کر دیں، اور اس 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کی صورت میں جب کبھی یہ مکان بکے گا یا میرے پاس اتنی رقم ہوئی تو میں آپ کو آپ کے 15 لاکھ روپے دے دوں گا۔ تو اب یہ جو خرچہ ہوا یہ ایک طرح سے والد صاحب کے اوپر قرضہ ہے جو بیٹے نے ان کی اجازت سے کیا ہے، ان کے کہنے سے کیا ہے۔ تو مکان بکنے کی صورت میں یا والد صاحب ویسے ہی اویلیبل رقم ہونے کی صورت میں 15 لاکھ روپے دے دیں گے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اب بیٹا اس لگائی ہوئی قیمت میں جو گویا والد صاحب کی طرف اس کی طرف سے والد صاحب کی طرف وہ رقم قرض ہو گئی، تو وہ گویا اب وہ جو قرض دیا تھا والد صاحب کو، والد صاحب سے وہ قرض لے سکتا ہے۔ انتقال ہو گیا تو ترکے میں سے پہلے قرض ادا ہوتا ہے، تو یہ قرض کی ادائیگی میں اس کو 15 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ والد صاحب کا گھر بیٹا سعادت مندی کی نیت سے تعمیر کرتا ہے، خود سے محبت سے کہ یہ میرے والد صاحب کا گھر ہے، یہ چھتیں نیچے ہیں تو میں چھتوں کو اوپر کر لوں۔ اسی طرح والد صاحب نے ہمارے لیے گھر کا بندوبست کیا تھا، اب چونکہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو اوپر کچھ کمرے ڈالنے ہوں گے، تو والد صاحب کے گھر کو میں اور اچھا کر رہا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی میں خرچ کر رہا ہوں والد صاحب کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے، اور ان کی ملکیت ہوگا یہ۔ اگر اس نیت سے اگر کسی بیٹے نے یہ 15 لاکھ روپے خرچ کیے، اوپر کا پورشن تعمیر کیا اور والد صاحب ہی کو مالک تصور کرتے ہوئے کیا کہ جو کچھ بھی تعمیر ہو رہا ہے ان کا ہے، اور میں والد صاحب کی یہ خدمت کر رہا ہوں، میں ان سے کسی قسم کا پیسہ بھی نہیں لوں گا کہ انہوں نے ہم پر اتنے احسانات کیے تو یہ ہماری طرف سے والد صاحب کو ان کے احسانات کا گویا کہ ایک طریقہ ہے کہ ان کے احسانات کے شکرانے کا ایک ہم نے مختصر سا ایک طریقہ اختیار کیا۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو پھر اس بھلائی اور والد صاحب کے ساتھ کی گئی اس نیکی کا دنیا میں یہ بیٹا مطالبہ کسی سے نہیں کر سکتا۔ کل کو وہ مکان جب وراثت میں بکے گا، یہ نہیں ہوگا کہ میں نے 15 لاکھ روپے اس پہ خرچ کیے تو مجھے 15 لاکھ روپے دو، وہ سب ملکیت میں چلا گیا، وہ والد صاحب کی ملکیت میں گیا۔ والد صاحب کی ملکیت میں جانے کے بعد ان کے انتقال ہونے کی صورت میں سب کی وراثت میں آ جائے گا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات والد صاحب سے کوئی بطور قرضہ یا بطور بھلائی خیر و احسان اس طریقے سے نہیں کیا ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا زبردستی بس اپنے والد کے گھر میں اوپر پورشن تعمیر کر لیتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کر لیتا ہے۔ تو یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے عمومی طور پہ ایک جھگڑے والی کیفیت ہوتی ہے، اور جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مکان میں اوپر والا پورشن میں نے تعمیر کیا تھا تو لہذا اس اوپر والے پورشن کا میں مالک ہوں، اور بس جب بکے گا تو وہ اس کی موجودہ قیمت یا پچھلی جو میری لاگت تھی اس کا ایک سوال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر واقعتاً ایسی کنڈیشن ہے کہ والد صاحب کی جگہ کو ان کی اجازت کے بغیر زبردستی اوپر پورشن تعمیر کیا، زبردستی اوپر کمرے ڈالے، اس صورت میں جو خرچے ہوئے اور والد صاحب کی اس پہ اجازت نہیں تھی، تو یہ والی جو کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں جب یہ مکان بکنے کی صورت بنے گی تو یہ بیٹا جس نے والد کی جگہ کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا اور اوپر تعمیر کر لی، تو اس اوپر تعمیر میں جتنی لاگت آئی اس لاگت کا وہ سوال اور مطالبہ والد صاحب سے یا ان کے انتقال کے بعد ورثاء سے نہیں کر سکتا۔ صحیح، بلکہ اس کنڈیشن میں اس کا یہ تعمیر کرنا چونکہ بلا اجازت تھا تو ایک طرح سے اس نے والد صاحب کی جگہ پہ غاصبانہ قبضہ کیا، یہ والی کنڈیشن ہوئی۔ تو اب یہ اگرچہ وہ اس وقت خاموش تھے یا ظاہر ہے پوری تعمیرات ہو رہی ہے، پورا پورشن بن رہا ہے، تو اگر وہ راضی نہیں ہے، اگر وہ راضی نہیں تو اس کنڈیشن میں خاموش ہو جاتے ہیں بعض کا فتنہ ختم کرنے کے لیے یا گھر کا لڑائی جھگڑا ختم کرنے، بس ان کی اگر رضامندی نہیں ہے نا تو پھر یہ تعمیر کرنے کا عمل درست نہیں ہوگا۔ ویسے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ رضامندی اس طور پر وہ نہ ہو اور وہ اپنی من مرضی، یعنی اس وقت تو رضا شامل ہی ہوتی ہے کہ آپ بنا لیں، ٹھیک ہے آپ بنا لیں۔ اچھا، اس ٹائم کچھ چیزیں طے بھی نہیں ہوتی۔ میں چاہوں گا کہ یہاں چلیں، آپ نے یہ بات کی، یہ تو آپ کنٹینیو رکھیے گا، لیکن حل بھی ناظرین کو ہم بتائیں کہ جیسے ہمیں ہمارے سامنے جب بعد میں کیسز آتے ہیں تو اب اس وقت ایک واقعی ہی بھائی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے تو 1 کروڑ روپے خرچ ہو گیا ادھر ہی، میں چاہتا تو اس وقت ہی 1 کروڑ روپیہ سائڈ پہ کسی اور فلیٹ میں لگا دیتا، کسی اور جگہ لگاتا تو میں تو ابھی گھر کا مالک ہوتا، اور اب یہ ٹوٹل میں تقسیم ہو رہا ہے تو اتنے نہیں مل رہے کہ میرا حصہ بھی اس میں ہے اور دیگر خرچہ بھی ہے۔ حل ہونا کیا چاہیے؟ اگر کوئی بھائی کل کو یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں جتنے لگا رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے ملیں، کم نہ ملیں،
ملبے کی صرف قیمت نہ ملے تو وہ پہلے کیا حل اس کا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہ جیسے والد صاحب کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد کوئی ایک بڑا بھائی وہ یا جس کے پاس بھی رقم زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو تعمیر کر لیتا ہے ترکے والی جگہ کو. اگر وہ ورثہ کی اجازت کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں آپ کی اجازت ہو تو میں اس مکان کو اچھا کر لوں, بنا لوں, اوپر کمرے ڈال لوں, تو اگر سارے ورثہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو تعمیرات ہوئی ہے اس نے وہ تعمیرات سب کے لیے کی ہے یا ذاتی طور پہ اپنے لیے کی ہے. بقیہ سب اپنے اپنے کمروں میں رہ رہے ہیں. جو اس وقت والد صاحب کی زندگی میں ایک عارضی تقسیم کے مطابق کمروں میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اس کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی, اس نے اوپر والا پورشن بنایا اور سب کی رضامندی سے بنایا, پیسے بھی خرچ کیے, جی تو یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر جب یہ مکان بکنے کی صورت بنے گی اور ترکہ وراثت کا ایک مرحلہ جب بن رہا ہوگا تو اب یہاں پر دو صورتیں ہوں گی. ایک یہ ہے کہ یعنی اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک جو فارمولہ وہ یوز کیا جائے گا وہ یہ کہ یہ جو اس نے تعمیر کی ہے ورثہ کی اجازت کے ساتھ, تو اس تعمیر میں ہم یہ فرض کریں کہ اگر یہ تعمیر نہ کی ہوتی اور والد صاحب کے انتقال کے بعد جو مکان کی کنڈیشن تھی اور اس کی تعمیر کرنے سے پہلے جو مکان کی کنڈیشن تھی, تو اس کنڈیشن کے مطابق اگر یہ مکان آج بھی ہوتا تو اس کی قیمت کیا ہوتی؟ مثال کے طور پہ اس کی قیمت 1 کروڑ ہوتی. صحیح. اور اس نے چونکہ تعمیر کر لی تھی, اس میں کچھ لاکھوں روپے لگائے تھے سب ورثہ کی اجازت کے ساتھ, تو اب اس تعمیر موجودہ نئی تعمیر کے ساتھ اس پرانے مکان کی نئی تعمیر کے ساتھ اب کیا ویلیو ہے؟ وہ ویلیو آ رہی 1.5 کروڑ. صحیح. اگر یہ تعمیر نہ کرتا تو 1 کروڑ ویلیو ہوتی. صحیح. اور اس کا یہ تعمیر کرنا ورثہ کی اجازت کے ساتھ تھا, کوئی مطلب زبردستی اپنا غاصبانہ قبضہ کر کے نہیں تھا, بلکہ یا والد صاحب کی زندگی میں یا والد صاحب کی زندگی میں ان کی اجازت سے تھا. تو اب یہ ہوگا کہ والد صاحب کے سابقہ جو گھر, یہ جو گھر ہے یہ سابق کنڈیشن میں کیسے تھا تعمیر سے پہلے اور اس کنڈیشن میں آج بھی ہوتا, تو ایسے علاقوں میں ایسی لوکیشن پر گھر موجود ہوتے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں. گویا ڈیفرنس, گویا میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیفرنس ہے کہ اگر یہ تعمیر نہ کر رہا ہوتا, نہ کی ہوتی اسے تعمیر, تو اس وقت اسی کنڈیشن میں سابق کنڈیشن میں مکان آج ہوتا تو آج کیا ویلیو ہوتی, اس ویلیو کو نوٹ کر لیں. اور اس حوالے سے 2-4 اچھے جو ماہرین ہوتے ہیں جو جگہوں کو کی خرید و فروخت وغیرہ میں باقاعدہ اچھی نظر رکھتے ہیں, ان سے اس کا ریٹ معلوم کریں. اور اس وقت موجودہ جو حالت ہے نئی تعمیر کے ساتھ اس وقت جو مکان کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے, تو ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس یہ جس بیٹے نے بھائی نے جو تعمیرات کی تھی ورثہ سے اور والد صاحب کی اجازت کے ساتھ اپنے لیے, تو یہ پھر اس ڈیفرنس کو لے سکتا ہے اور یہ ڈیفرنس اس کو وراثت کے حصے سے الگ ملے گا. صحیح. یعنی اس میں چاہے اس نے لگایا 30 لاکھ بالفرض, اور اب جو فرق آ رہا ہے وہ جو ڈفرینس آپ کہہ رہے ہیں, تو اس ظاہر اس کی تعمیرات اور وہ مکان میں خوبصورتی اور اس کی ویلیو بڑھ گئی اور وہ 50 لاکھ کا فرق آ گیا, تو اس کو 20 لاکھ گویا کہ پروفٹ بھی مل جائے گا اس طور پر. جی ہاں, چونکہ اب اس کی جو چیز تھی جو اس کی تعمیر, اب تعمیر کی ہوئی جو چیز ہے نا اس کی ویلیو 50 لاکھ بن رہی ہے. صحیح. تو اب یہ 50 لاکھ اس کو الگ سے دیے جائیں گے. لیکن یہ صورت یہ والی ہوگی, یہ صورت یہ ہو کہ والد صاحب کی رضامندی کے ساتھ اپنے لیے ورثہ کی رضامندی کے ساتھ اپنے لیے اس نے جدا گانہ تعمیر کی ہو, تو پھر اس تعمیر کا ڈفرینس نکال دیا جائے گا کہ اگر یہ تعمیر نہ کی ہوتی تو کیا حکم ہوتا, تعمیر کرنے کے بعد کیا ریٹ بن رہے, تو یہ ڈفرینس ہوگا. تو اب ایسے موقع پر بعض اوقات جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے پیسہ نہیں لگایا ہوا ہوتا تو وہ تھوڑے سے اس معاملے میں بالکل آڑے آ جاتے ہیں. نہیں, جو موجودہ کنڈیشن ہے اسی کنڈیشن پر وراثت سب میں بٹے گی, حالانکہ اس نے پیسہ بھی نہیں لگایا ہوتا. اب جس نے پیسہ لگایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور آپ اگر برابر ہیں تو پھر یہ میرا لگانے کا کیا فائدہ. اچھا, ایک اس میں یہ آتا ہے کہ جتنا لگایا نا وہ لے لو, یعنی بعض چلیں یہ سب کر کے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے جتنا لگایا ہے یہ لے لو,
اس میں، تو اس کی کیا حیثیت اس کی بنے؟ صورت یہ بنے گی کہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے قرض کہ ہم سب کے لیے تعمیر ہو رہا ہے، پیسہ میں لگا رہا ہوں، لیکن جو پیسہ خرچ ہوگا وہ آپ سب کے علم میں لایا جائے گا کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور وہ سب کے حصوں کے مطابق سب پر ڈالا جائے گا، یعنی بیٹے کے ڈبل حصے ہوتے ہیں تو بیٹی کا سنگل ہوتا ہے، اس طرح انداز سے. یا اگر بالفرض 4 بھائی ہی وارث بن رہے ہیں، 4 بیٹے ہی وارث بن رہے ہیں، اور ایک بیٹا رقم لگانا چاہتا ہے کہ میں اس میں 20 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، آپ لوگوں میں سے ہر ایک 5-5 لاکھ روپے دے. ابھی تو والد صاحب حیات ہے نا، یعنی والد صاحب کی حیاتی میں اس نے بنایا ہے. اب والد صاحب کے سامنے اس نے کام کرا دیا، 15 لاکھ خرچ کر دیے، والد صاحب ہیں، ابھی بچوں کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہے، والد صاحب کی رضامندی سے اس نے خرچ کر دیا. لیکن اب والد صاحب سے کوئی ایسا پہلے سے بولنا ہوگا کہ اس کو بعد میں وہی رقم مل جائے، لیکن عموماً والد کو بھی بول نہیں پاتے. ذرا والد کی زندگی میں وراثت کی بات کئی جگہوں پہ تو لوگ جھگڑا کر کے بھی لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دو، لیکن کئی گھرانے ایسے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر پاتے کہ آپ کے وصال کے بعد ہمیں یہ یوں تقسیم ہو کیا ہو. تو اب یہ کس سے کیا طے کر کے یہ کام کرتا ہے کہ 15 لاکھ ہی مل جائے، پورا پروفٹ مجھے نہیں چاہیے، جو میرا لگا وہ مجھے مل جائے. دیکھ یہ کنڈیشن تو ایک والد اور اس کے درمیان جو کمٹمنٹ قرض والی ہو، ٹھیک، وہ اس کنڈیشن میں ہی ایسا ہوگا کہ بیٹا آپ خرچ کر دو میں آپ کو دے دوں گا. یا یہ سب کو بیٹوں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ جب میرے انتقال کے بعد وراثت بٹے گی تو اس بیٹے نے 15 لاکھ روپے لگائے ہیں، یہ 15 لاکھ روپے مجھ پر قرضہ ہے اور یہ پہلے اس کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے. تو اس طرح کی یہ والی صورت ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین کرام، بعد میں جھگڑنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی کر لیا جائے. کئی معاملات میں ہم واقعی پہلے نہیں کر پاتے، بعد میں جھگڑا کرتے. کاروبار بھائی چلا رہے ہیں، ساتھ ہی چلاتے جا رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے. اب بچے یعنی ان کی اولادیں آگے بڑی ہو گئیں، جو بڑے بھائی ہیں ان کے بچوں کی شادیاں ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹے بھائی ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. تو یہ بات گھروں میں لڑائیاں ہی یہاں سے شروع ہو جاتی کہ ابھی ان بڑے بھائیوں کے تو شادیوں میں خرچے ہو رہے ہیں، جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. اس وقت کہیں بٹوارا ہو کے سب معاملات ہی الگ الگ ہو گئے تو ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی. تو یہ بعض اوقات چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر ان معاملات کو وہ کیا جائے. اچھا جمیل صاحب، یہاں یہ بھی ایک معاملہ چلے، ایک ٹاپک چلے تو اس کو ہم آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں. والد صاحب کے ساتھ بڑے بھائی نے بڑی محنت کی، جب دوسرے بھائی چھوٹے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ بڑے بھائی لگے ہوئے ہیں والد صاحب کے شانہ بشانہ. اچھا والد بھی ایک حد ہے، پھر آگے جا کر ایک ہمت، اس کے بعد وہ بڑے بھائی 1 ہیں یا 2 ہیں وہ لگے رہتے ہیں، 4 الگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہنیں وہ ظاہر ہے وہ تو کاروبار نہیں کر رہے. اب جب والد کا انتقال ہوتا ہے، پھر جب بٹوارے کی طرف معاملات جاتے ہیں تو یہ بڑے بھائی بعض اوقات یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے یا اس پر سوالیہ نشان رکھتے ہوئے کہ میری 35 سال کی محنت ہے اور یہ تو اپنی جاب کر رہا تھا، یہ فلاں جگہ تھا، یہ فلاں جگہ تھا، اس کو کیا آپ کہیں گے، کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ ایک آزمائش والی صورت ہے. بعض اوقات اس میں بڑے بھائی، جو آپ کا سوال ہے، اس سوال میں کبھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی سب چھوٹوں کو محروم کر دیتے ہیں. ہاں وہ بھی ہے، چھوٹوں کو وہ اتنے ہوتے ہیں کہ سب کچھ اپنے نام کر دیا. یہ کاروبار تو ہم کر رہے تھے، والد صاحب تو گھر بیٹھ جاتے تھے، کاروبار کو ہم نے سنبھالا. تو بعض اوقات وہ چھوٹوں کو بالکل فارغ کر دیتے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، سارا ہماری محنت کا نتیجہ ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائیوں پر کوئی شفقت اور مہربانی کا رویہ نہیں رکھتے. تو ایسے موقع پر ایک صورت یہی ہوتی ہے کہ چھوٹے اور بڑے بھائی ان سب کو مل جل کر آپس میں ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو ایسے موقع پر بھی مشورہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے باقاعدہ رجوع کریں. آپ کے علاقے میں کوئی مستند مفتی سنی صحیح العقیدہ ان سے رجوع کریں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دونوں فریقین کو سمجھانا ہوتا ہے. ایک چھوٹے کو بڑے بھائی کے جو احسانات ہیں، جو بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو جس طرح والد صاحب اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، تو اسی طرح بڑا بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس قدر محبت بھرا برتاؤ کرتے ہیں شاید وہ اپنے بچوں جیسا ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ اپنے بچوں میں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ فرق سمجھتے ہی نہیں ہیں.
لیکن اب ایسے موقع پر بعض اوقات چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی ناروا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاشرے میں یعنی دونوں طرح کا ہوتا ہے. کبھی یہ تو بیلنس معاملات نہیں ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں اور فریقین دونوں آئیں، چھوٹے بھائی بھی آئیں، بڑے بھائی بھی آئیں، تو دونوں کی زبانی تفصیلات جب معلوم ہوں گی تو اس میں جو غلطی پر ہوگا اس کو انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے. بڑے بھائی کے نقطہ نظر میں کوئی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ اس کا ازالہ کیا جائے گا. چھوٹے بھائی غلط سوچ رہے ہیں بڑے کے خلاف، وہ اس کا حل پیش کیا جائے گا. تو انشاءاللہ مل جل کر ایک اچھے انداز سے فیصلہ وراثت کا ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ معاملات اسی طرح ہی حل کرنے چاہیے، شرعی طور پر بھی ہوں اور افہام و تفہیم سے، اور ایک دوسرے کے احسان جن پر ہوا ہے وہ شکریہ ادا کریں، جنہوں نے احسان کیے ہیں وہ طعنہ نہ دیں. تو یہ اسلام کی بڑی پیاری خوبصورت تعلیمات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہم